الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونوا نہ تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح کفروا جنہوں نے کفر کیا وقالو اور انہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں کو اذا ضربوا جب وہ چلے پھرے فی الارض زمین میں. یہاں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. مومنو ایک بات دھیان کرنا، تم مومن ہو، تم اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، قیامت کے دن پر، بعث بعد الموت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لا چکے ہو، ہے نا؟ تو یہ سب ایمانیات ہیں، لیکن کون سی ایمان ہے؟ ایمان بالغیب. تو یہ ایمانیات جو ہیں ان کو یاد دلا کے اللہ فرماتا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تکونو نہ تم ہو جانا کالذی اس شخص کی طرح، یعنی اس منافق کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے. یہ کفریہ بات کہی ہے انہوں نے. وہ کیا کہی ہے؟ وقالوا لاخوانہم اور انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو، یعنی برملا انہوں نے اس کا اظہار اپنے مسلمان بھائیوں کو سے کیا. اور یہ مسلمان کون تھے؟ دینی اعتبار سے مسلمان تھے اور نسبی اعتبار سے ان کے رشتہ دار اور قریبی بھائی بند تھے. اس لیے ان کو کیا کہا انہوں نے؟ یہ کفریہ جملے ہیں، یہ سن لیجئے. اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلے پھرے زمین میں، یعنی زمین میں وہ تجارت کی غرض سے ادھر ادھر گئے. وہ سفر کرتے ہیں اور چلتے چلتے سفر کے دوران فوت ہو جاتے ہیں. یہ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں. او کانوا غزن، یا وہ ہوں غزن. یہ غزن کس کی جمع ہے؟ غازی کی. غازی کی جمع ہے. جیسے غازیون کی جمع کیا ہے؟ غزن. جیسے راکعون کی جمع کیا ہے؟ رکعن. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی طرح غزن، رکع، ٹھیک ہے، غزن. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اصل میں کیا ہے؟ غزیون. تو رکعن اس کی طرح. تو انہوں نے اپنے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کہ جب وہ سفر پہ جاتے ہیں تجارت کی غرض سے تو راستے میں کہیں فوت ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں سے کہتے ہیں جو زندہ ہیں، جو مدینہ میں موجود ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ لو کانوا عندنا، اگر یہ ہوتے ہمارے پاس، غزوہ میں نہ جاتے، سفر پہ نہ جاتے، لڑائی نہ لڑتے، تو ما ماتو، تو نہ وہ مرتے، وما قتلوا اور نہ وہ قتل کیے جاتے. یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ یہ جملہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، تقدیر پر ان کو اعتراض ہے، اور پھر سمجھتے ہیں اپنے اندازوں کے مطابق. اللہ کی تقدیر کا جو صحیح تقدیر ہے، اللہ نے جو فیصلے کر رکھے ہوتے ہیں، مستقبل کا اندازہ لگا رکھا ہوتا ہے، وہ بالکل درست ہوتا ہے. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو ان کا کیا اندازہ ہے؟ ان کی کیا ویلیو ہے؟ ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کون سا ایسا علم ہے جس کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کو ہم جانتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو کبھی نہ مرتے اور نہ لڑائی لڑتے ہوئے مارے جاتے. تو ادھر اعتراض کر رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے مورائل کو وہ کمزور کر رہے ہیں، اور اپنی گفتگو سے مسلمانوں کو باغی بھی کرنا چاہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان نہ رکھیں. یہ لو کی جو بات ہے نا، لو کی، وہ بڑی عجیب سی ہے. بات یہ ہے کہ لو کا لفظ جو ہے، یہ لفظ شیطان کے لیے ہے،
اور جب شیطان کسی مسلمان سے لو کا لفظ سنتا ہے نا، لو کا، تو پھر شیطان اپنے کام کا راستہ پا لیتا ہے کہ اب میرے لیے راستہ آسان ہو گیا ہے، اگر یوں ہوتا تو یہ نہ ہوتا، اگر وہ نہ جاتے تو نہ مرتے، اگر وہ یہاں رہتے تو زندہ رہتے۔ یہ اگر کی جو بات ہے یہ کیا ہے؟ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مومن جو ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ کی ایمان بڑا کمزور ہے، اس کے فیصلے کو یہ نہیں مانتا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کو اپنی عقل پر، اپنی سوچ پر، اپنی فکر پر مان ہے، مگر اللہ تعالیٰ پر یہ توکل کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ایسے بندے کو میں اپنا بنا سکتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مومن قوی جو ہے وہ ضعیف مومن سے زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوتی ہے۔ کمزور مومن بھی نا، بہرحال اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، لیکن جو طاقتور مومن ہے ایمان کے اعتبار سے، اس میں بڑی خیر رکھی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں فائدہ دے، یعنی انسان کو اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس کے لیے مفید ہو، دنیا کے لیے اور خاص طور پر آخرت کے لیے۔ اور جب انسان کوشش کرے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے، یہ نہ کرے کہ بھئی بس جو میں کر رہا ہوں یہ ہو کے رہے گا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ قوی مومن جو ہے نا، وہ کوئی بھی سٹیپ اٹھاتا ہے اس کو اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر مان نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ کے باوجود وہ توکل اللہ پر ہی کرتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سے آپ فرماتے ہیں مدد بھی مانگو اور عاجز مت ہو جاؤ، اتنی ہمت مت اپنی پست کرو کہ کہو کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتے ہو تم بہت کچھ، اپنے ایمان کو تازہ رکھو، اپنے جذبوں کو تازہ رکھو، اللہ پر یقین رکھو۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت پہنچے تو یوں مت کہا کرو کہ اگر ایسا یا ایسا ہوتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لو کا جو لفظ ہے یہ شیطان کے کام کا راستہ آسان کر دیتا ہے یا اس کے کام کا راستہ کھول دیتا ہے۔ یعنی یہ کہنا کہ اگر ایسا ہوتا یا ایسا ہو جاتا تو یہ مصیبت مجھے نہ پہنچتی، یہ کیا ہے؟ شیطان معلوم کر لیتا ہے کہ اس بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں ہے اور ایمان بالغیب نہیں ہے، یہ کمزور ہے، یہ جو موجود چیزیں ہیں نا بس ان پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کو نظر آئیں، جن کو محسوس کرے، اور جو آنکھ پردے میں ہے اور جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے مستقبل کا، وہ اندھیرے میں ہوتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے اس کے لیے وہاں۔ تو ایسا مومن جو اندھیرے میں ہو تو شیطان پھر اس کو اپنی طرف سے کچھ روشنی دکھاتا ہے، اور وہ روشنی بھی جو سامنے ہوتی ہے اسی کو بڑا خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے۔ بس وہ شیطان کا اثر اس بندے پر زیادہ ہوتا ہے، اللہ پر وہ توکل نہیں کرتا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، ایسی باتیں انہوں نے کی تو ہیں مگر یہ سوچ اور ان کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا اس کو حسرتاً، باعث حسرت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ یہ بزدلی کا عقیدہ ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے، اور بھئی گھر میں بیٹھے تو کیا موت تمہیں وہاں نہ آتی؟ یا سفر میں بے شک تم کتنے بھی اپنے ساتھ محافظ اور گارڈز لے جاؤ، سفر میں بھی اگر تمہیں کہیں موت آ جاتی ہے تو یہ محافظ اور گارڈز تمہیں موت کے منہ سے بچا سکیں گے؟ کیا انسان تدبیر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کیسی ہوتی ہے؟ کیا فرعون کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ میں جو اپنے لاؤ لشکر کو لے کے جا رہا ہوں تو یہ مجھے بچا لیں گے؟ لیکن جب عین سمندر کے درمیان پہنچا اور سمندر کی لہریں آپس میں مل گئیں تو پھر جو بچانے والے اس کے محافظ تھے وہ بھی ڈوب گئے،
اور خود بھی ڈوبا۔ تو یہ ہوتی ہے وہ حسرت جو انسانوں کے دلوں میں رہ جاتی ہے کہ ہم نے کیا تو بہت کچھ، مگر افسوس کہ اپنے آپ کو موت کے منہ سے بچا نہ سکے۔ یہ اصل چیز ہے۔ تو ان کو یہ باتیں کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے، کیا یہ گھر میں بھی اگر ہوں، بے شک نہ جائیں، نہ سفر پہ جائیں، نہ لڑائی میں جائیں، گھر میں بھی ہوں، تو کیا گھر میں ان کو موت نہیں آ سکتی؟ واللہ یحیی و یمیت، یہ ہے مومن کا عقیدہ۔ اور اللہ مومن کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے کہ واللہ یحیی، کہ اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ یعنی موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، جب چاہے وہ موت دے، جس وقت چاہے۔ موت کا وقت بھی اللہ نے جو مقرر کر رکھا ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گی۔ یہ مومن کا ایمان ہے۔ یہ کیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہیں؟ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی تمہارا ایک ایک عمل اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور تم جو جھٹلا رہے ہو اور اس قسم کی باتیں جو مسلمانوں سے کرتے ہو، اللہ اس کو بھی خوب نوٹ کر رہا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ مسلمانوں کے درمیان شیطان اور شیطان کے ساتھی کیسی اپنی گفتگویں چھوڑتے ہیں، اور جب وہ چھوڑتے ہیں تو ایک اچھا والا مسلمان بھی جو بڑا ایماندار ہو اور نبی علیہ السلام کے دور کا ہو، وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ پہلے سے الرٹ کر رہے ہیں کہ تم نے ایسے نہیں بننا جیسے یہ لوگ ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور پھر آج کا ہمارا دور جو ہے، اس دور میں دیکھیں نا، کون سے اللہ کے نبی ہمارے درمیان ہیں؟ کون سے لوگ ہیں جو مسلمان کتنی بڑی تعداد میں جو قرآن مجید کی ان آیتوں کا سبق یاد رکھتے ہوں، یا انہیں یاد ہو، یا کبھی کبھی ان کو یاد دلایا جاتا ہو؟ ہم تو مکمل طور پر شیطان کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جس طرح چاہتا ہے تصویریں بنا کے ہمارے لیے مستقبل کی پیش کر دیتا ہے۔ اس لیے جو منفی پہلو ہیں، خوف دلانے والے، موریل کو کم سے کم کرنے والے، یہ شیطانی لوگ اس قسم کے کام ہمیشہ مسلمانوں میں کرتے ہیں۔ لیکن مومن کبھی اس سے نہیں ڈرتا، بشرطے کہ اس کا ایمان تازہ ہو، اور ایمان بالغیب پر اس کا بھرپور ایمان ہو۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تم مر جاؤ، لمغفرۃ، البتہ تھوڑی سی بخشش، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور تھوڑی سی رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس چیز سے، یجمعون، جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ مغفرۃ اور رحمۃ، یہ تنوین ہے، تنوین دو پیشیں ہیں۔ یہ تنوین گرامر میں دو معنوں کے لیے آتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے یہ بہت تھوڑی، بہت تھوڑے معنوں میں آتی ہے، تقلیل کے لیے آتی ہے، تقلیل کے لیے، یا پھر تکثیر کے لیے آتی ہے، بہت زیادہ کے لیے۔ اور تیسرا معنی بھی اس کا علماء کرتے ہیں، تیسری ایک اور کے لیے بھی آتی ہے، وہ ہے تعظیم کے لیے، کہ کسی شے کی تعظیم کرنے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے۔ یہاں تقلیل کا معنی ہے، تقلیل کا، کہ البتہ بخشش تھوڑی سی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور تھوڑی سی رحمت، خیر، بہت بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی منافق جو دنیا کا مال سمیٹ رہے ہیں، یا کفار جو دنیا کا مال سمیٹ رہے ہیں اور اپنی دنیا بنا رہے ہیں، یہ جو کچھ بھی کر لیں، ساری دنیا بھی ان کے ہاتھ میں آ جائے، اللہ کی طرف سے مومنوں تمہیں تھوڑی سی بخشش بھی مل جائے نا، بخشش تو اس کی بہت بڑی ہے، معمولی سی بھی اس کی بخشش مل جائے، معمولی سی مہربانی مل جائے، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس مال کے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ کیا مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور مومن کو کتنی تسلی دلائی ہے۔ بالفرض اگر دیکھ بھی لیں، مال بھی ہو، بہت کچھ ہو، دنیا بہت کچھ ہو میرے پاس،
میری عزت بھی ہو، شہرت بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر جب میں مروں معمولی سی بخشش بھی مجھے اللہ کی نصیب نہ ہو، سوچیں یہ مال میرے کام آئے گا؟ یہ عزت میرے کام آئے گی؟ یہ شہرت میرے کام آئے گی؟ اس وقت تو ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ کاش میں دنیا میں کچھ اچھے عمل کرتا، میں ایمان لاتا، اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کا بندہ بن کے رہتا۔ تھوڑی سی بخشش، تھوڑی سی، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ میدان محشر میں ایک گناہ گار عورت اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہے گی کہ بیٹا میں نے تمہیں پالا پوسا جنا، تکلیفیں اٹھائیں اور دنیا میں تمہارا بڑا خیال کیا، تمہاری ماں ہوں، ماں، راتوں کو جاگ جاگ کے تمہیں پالا ہے، صرف گناہوں تلے آج میں بڑی دبی ہوئی ہوں، صرف میرا ایک گناہ تم اٹھا لو، ایک گناہ، سارے نہیں، ایک گناہ، تاکہ میں تھوڑی سی ہلکی ہو جاؤں۔ مگر بیٹا کہے گا نہیں اماں، میں خود گناہوں تلے دبا ہوا ہوں، میں کس کا بوجھ اٹھاؤں؟ معمولی سی بخشش، معمولی سی رحمت، یہ بندے کی خواہش ہوتی ہے جو اس وقت دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا ساری کی ساری مل جائے، یہ کفار جو جمع کر رہے ہیں اور اسی پر ہی مرتے ہیں، اسی کے لیے لڑتے مرتے ہیں، ساری تگو دو ان کی اسی کے لیے ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی کر لے مومنو، تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک معمولی سی بخشش کا جھونکا اور معمولی سی رحمت کا جھونکا، یہ بہت ہی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے جو وہ مال جمع کرتے ہیں۔ مقابلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سمجھا بھی دیا ہمیں۔ اس لیے موت سے ڈرنا نہیں چاہیے مومن کو، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا مرنے کے بعد مجھے فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ اور فی سبیل اللہ اگر لڑتے لڑتے بندہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ بہت زبردست شہادت ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف بخشتا ہے بلکہ بڑا مہربان ہوتا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر بالفرض تم میدان جنگ میں شہید نہ ہو بلکہ گھر میں ہی تمہیں موت آئے، او قتلتم، یا تم میدان جنگ میں لڑتے لڑتے مار دیے جاؤ، یا ویسے ہی تمہیں کوئی قتل کر دے، ہو مومن، تو کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، یقیناً اللہ کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر جب اکٹھے کیے جاؤ گے تو تم خود سوچو، ایمان پر بندے کو موت آئے، ایمان بالغیب پر، تو وہ کامیاب ہے، اور جس کی موت ایمان بالغیب پہ نہیں آتی وہ ناکام ہے، وہ خسارے میں ہے۔ کیونکہ میدان محشر میں جب اکٹھے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا بندوں کا، تو تمہارا ایمان تمہیں بچا لے گا اور ان کا کفر ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میدان احد میں جب پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمان جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بکھر گئے، اور نبی علیہ السلام چند صحابہ کرام کے جھنگٹ میں موجود تھے، اور آپ زور زور سے ان کو آوازیں دے رہے ہیں کہ الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میری طرف۔ بہرحال یہ جو موقع تھا بڑا عجیب سا تھا۔ اس موقع پہ سپہ سالار کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی فوج کے ان سپاہیوں کو سزا دے، غصے میں آئے، ان کا کورٹ مارشل کرے، یا کیا کہے ان کو؟ این اس موقع پر بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا، وہ بھی واپس آنے والوں کو نہ صرف دھمکاتے ہیں بلکہ ان کو سزا بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ مگر یہ سب صحابہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خبر سن کے کہ آپ زندہ ہیں، واپس پلٹے
اور آپ کے ارد گرد پروانوں کی طرح جمع ہوتے گئے، تو اس وقت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی علیہ السلام نے کوئی غصے کا چہرہ ان کو دکھایا ہو۔ آپ اس موقع پر انتہائی نرمی سے ان کو ویلکم کہتے ہیں، کوئی بات نہیں کرتے، نہ چہرے پہ ظاہر کرتے میں تم سے ناراض ہوں۔ یہ جو ادا تھی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، پھر بوجہ رحمت کے اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، نرم ہو گئے آپ اللہ کے رسول ان کے لیے۔ غلطی ان کی تھی، وہ فرار ہو گئے تھے۔ جب وہ اکٹھے ہوئے تو آپ نے نہ کسی کو ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ یہ کہا کہ بعد میں تمہارا حساب لوں گا، بلکہ آپ انتہائی حسن اخلاق سے پیش آئے۔ لنتا، لانا یلین سے ہے، جس کا مطلب انتہائی نرم ہونا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ویلکم کہا یا واپس پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رویہ اپنایا وہ انتہائی اخلاق کا تھا، بہترین اخلاق کا تھا۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ یہ بڑے مشکل مواقع ہوتے ہیں جبکہ سپہ سالار اپنے غصے کو بھی ضبط نہیں کر پاتا، بلکہ اس کا ذہن تو اس طرف جاتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے یہ عین موقع پر مجھے چھوڑ کے بھاگے ہیں، تو کیا یہ باقی میری آنکھ کے اشارے پہ مرنے والے ہیں؟ یہ تو خود بخود مجھے دشمن کے حوالے کر رہے تھے، ان کو اپنی جان پیاری تھی۔ ساری زندگی انہوں نے یہ اپنا کیا نام ہے دم بھرا کہ جناب ہم ملک کے لیے، قوم کے لیے اپنی جان کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن میدان جنگ میں یہ اتنے بہادر ثابت ہوئے۔ تو یہ وہ چیز تھی جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں دیکھی گئی کہ لنت لہم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے۔ یہ تعریف کیوں نہ اللہ کرے؟ اس لیے کہ یہی زیب دیتا ہے، اہل دین کو یہی زیب دیتا ہے، قیادت کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد لوگ جمع ہوں، مجھ سے پیار کریں، میرا کہنا مانیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مزاج کو نرم بنائے، سخت مزاج نہ بنائے، آنے والوں کے لیے بچھ جائے۔ اس لیے آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتَ، اور اگر ہوتے آپ فَظًّا تُنْدُخُ، یعنی آپ کے مزاج میں اگر تیزی ہوتی، اور تیزی کیا ہوتی ہے؟ ایک بد اخلاقی ہوتی ہے، اور پھر غلیظ القلب، آپ کا دل بڑا سخت ہوتا، یعنی کسی کی مجبوری بھی آپ نوٹ نہ کریں کہ کیا مجبوری تھی، کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہا، آپ یہ بھی نہ سوچیں، بس صرف یہ دیکھیں کہ جناب یہ مسلمان نہیں ہوتے لہذا ان کے لیے یہ، اور آپ بد دعائیں دیں، ان کو گالیاں دیں نعوذ باللہ، اور ان کو برا بھلا کہیں، سخت دل ہو جائیں، کوئی ترس نہ کھائیں، آپ روئیں نہ ان کے لیے، جبکہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم میں یہ دونوں یہ بری چیزیں نہیں تھیں۔ آپ فظ بھی نہیں تھے، تندخو نہیں تھے، یعنی آپ کی طبیعت میں کوئی بد اخلاقی نہیں تھی۔ آپ کو جو گالیاں دیتے آپ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ کے جو دشمن تھے آپ راتوں کو اٹھ کے لیے ان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ میری قوم ہے، نہیں جانتے یہ مجھے۔ نبی کو بڑا دکھ ہوتا ہے، اندر سے نبی اپنی قوم سے، اپنی امت سے بڑا پیار کرتا ہے، تو اللہ کا نبی، اس کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہی دو چیزیں جو ہیں، یعنی تندخو ہونا، یعنی انسان بد اخلاق ہو، غلیظ القلب اور سخت دل ہو، یہی دونوں چیزیں اگر کسی قائد میں ہیں تو لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہی دونوں چیزیں بہت کافی ہیں۔ پھر لوگ جو ہے نا کبھی بھی اس کے ارد گرد نہیں بیٹھ سکتے۔
اس کے لیے جان نثار نہیں ہو سکتے، بلکہ اپنے دل میں بغض رکھ لیتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا نہیں ہے، بڑا برا انسان ہے۔ تو بہرحال چاہے وہ حکمران ہوں، چاہے علماء ہوں، چاہے ہماری سوسائٹی کے خاص بندے ہوں، ان سب کے لیے ان اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ اخلاق ہیں تو اچھے انسان ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ تاکید کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نرم ہیں لوگوں کے لیے، ہمیں یہ پسند ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ تندخو ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے۔ قیادت کا ایک اہم پہلو جس کو آج اگنور کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ دعوت دین دینے کے لیے سخت دل ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کے لیے، ورنہ یہی ہوگا کہ لن فضوا من حولک، لوگ تمہارے آس پاس سے چھٹ جائیں گے، کوئی قریب نہیں آئے گا۔ ہر ایک کو عزت پیاری ہوتی ہے نا۔ میں اگر کسی کے ساتھ بڑا ہو کے تلخی کروں، اس کو گالیاں دوں، اس کو برا بھلا کہوں، بد اخلاق بنوں، تو کیا وہ میرے پاس بیٹھے گا؟ وہ تو میرے سائے سے بھی پرے بھاگے گا کہ یہ انسان نہیں ہے بھائی۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ یہ تاکید کر رہے ہیں تو ہم پر تو فرض ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے فاعف عنہم، پس درگزر کیجیے اللہ کے رسول آپ ان سے۔ دیکھیے یہ قابل غور ہے جملہ، یعنی وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ بھی نوٹ کر چکے تھے کہ یہ مسلمان اس طرح میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے اور اللہ کے رسول ان کو بلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا ذکر نہیں کر رہے، نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے درگزر کیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی میں تو معاف کر چکا ان کو، آپ کر دیجئے اب۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آپ کے حق میں ان سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں میں اللہ کے رسول ان کو معاف کر چکا۔ فاعف عنہم، تو آپ بھی درگزر کیجئے ان سے۔ پھر واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ ان کے لیے جب دعا کریں گے تو ان کو بڑا سکون قلب حاصل ہوگا اور آمین کہیں گے، خوش ہوں گے کہ اللہ کے رسول ہم سے خوش ہیں، ہمارے ہمدرد ہیں، ہماری غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے رسول پھر بھی ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اور رسول کی دعا پر ان کو بڑا سکون ملتا ہے کہ اللہ آپ کی دعا تو ضرور سنے گا۔ دیکھیں نا اپنوں کو کیسے بنانا ہے، غلطیاں ہو جائیں تو ان کو کیسے معاف کرنا ہے۔ بڑی عام چیزیں ہیں یہ، کس طرح ہم اکٹھے رہ کے اپنے آپ کو یعنی کیا کہتے ہیں متفق رکھ سکتے ہیں۔ انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دوسروں کی بے عزتی کر دے اور دوسروں کو ذلیل و خوار کرے، سخت سے سخت لفظ کہے، نہیں، بلکہ یہ اس کی عادت ہو، قائد کا یہ کام ہو، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، اور مشورہ کیجئے ان سے معاملے میں۔ دیکھا جائے تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ سب سے زیادہ ذہین انسان تھے، اور پھر یعنی بڑے عقل مند انسان تھے، اور پھر آپ سب سے زیادہ جاننے والے تھے، علم رکھنے والے تھے، اور صحابہ کرام میں سب سے افضل تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ بھی کر لیجیے۔
تو پتہ یہ چلا کہ آدمی کتنا عالم فاضل ہی کیوں نہ ہو، کتنا ماہر ہی کیوں نہ ہو، کتنا ذہین ہی کیوں نہ ہو، اس کو اگر کوئی دینی کام کرنا ہے یا ایسا کام کرنا ہے جو کسی بھی تدبیر کا ہو، تو وہ اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت اور عقل پر اعتماد کرنے کی بجائے وہ پہلے ساتھیوں سے مشورہ ضرور کر لے۔ مشورہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ مشورے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے بہت سی راہیں کھلتی ہیں۔ اوہ اچھا یہ بھی ہے، میں نے تو ادھر نہیں سوچا تھا۔ پھر مختلف فکر آ جاتی ہے، میری فکر بھی آ گئی، آپ کی آ گئی، ان کی بھی آ گئی، ان کی بھی آ گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم انسانوں میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں۔ اور پھر جب مشورہ دینے والے مشورہ دیتے ہیں تو لوگوں میں پتہ چلتا ہے کہ کون سا ذہین ہے اور کون سا کام کا بندہ ہے، کس فیلڈ کا ہے۔ اس لیے مشورے کے اصول یہ ہیں کہ مشورہ سب سے پہلے صاحب مشورہ سے لیا جائے، یعنی اس سے لیا جائے جس کا یہ فیلڈ ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑائی لڑنی ہے تو خلیفہ وقت جو ہے یا بادشاہ وقت جو ہے وہ سپہ سالار سے مشورہ کرے کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ کوئی اور اسی طرح کوئی شہر کو آباد کرنا ہے، کوئی بلڈنگز بنانی ہے، تو اب مشورہ کس سے کرنا ہے؟ انجینئر سے، آرکیٹیکٹ سے، نہ کہ اس سے جو ریڈی والا ہے۔ صاحب مشورہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اس سے مشورہ لیا جائے جو واقعی مشورہ دینے کا اہل ہو۔ ایک تو یہ ہے۔ پھر جب مشورہ لیا جائے تو اس میں حکمران ہوں تو وہ دینی معاملات میں علماء سے مشورہ کریں، لڑائی کے معاملات میں فوجیوں سے، فوج سپہ سالار سے مشورہ کریں، اور اسی طرح کوئی اور خاص معاملات ہوں تو اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں ان سے مشورہ کریں۔ یہ ایک اصول ہے، اور نبی علیہ السلام ایسا ہی کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم میں یہ بات آئی کہ ابو سفیان ادھر آ رہا ہے اپنے سارے قافلے کو لے کے، تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا جو مسجد میں موجود تھے، ان سے مشورہ لیا۔ اس موقع پر جناب ابو بکر صدیق کچھ مشورہ دیتے ہیں، سیدنا عمر مشورہ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بس سنیے، ٹھیک ہے، لیکن چپ، کوئی اور مشورہ دے۔ تو حضرت سعد کھڑے ہوتے ہیں، سعد بن عبادہ انصاری، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کیا ہم سے بھی مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، اسی انتظار میں کہ ہم مشورہ دیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ حکم تو دیں، ہم آپ کو یہاں لائے ہیں تو آپ کی خاطر جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دور دراز علاقوں تک اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم گھوڑے کے بیٹھ کے اس پر دوڑائیں، وہاں تک جائیں، ہم وہاں بھی چلے جائیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی نبی علیہ السلام کا چہرہ ایسے خوش ہو گیا، سرخ ہو گیا، خوشی سے پھول خوش ہو گیا۔ تو یہ ان سے مشورہ چاہا تھا، انہوں نے دے دیا۔ اسی طرح خندق کا موقع جب آیا تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ ہم شہر کے اندر ہی لڑیں، گھروں میں بیٹھیں گے، دشمن آئے گا تو اندر ہی صحیح اس سے لڑیں گے۔ آپ چپ ہیں۔ سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے ہاں یوں ہوتا تھا کہ فارس میں جب ہم لڑائیاں لڑتے تھے اپنے دشمن سے تو اپنی فوج اور دشمن کی فوج کے درمیان ہمیں خندق کھود لیتے تھے، تو اس سے یہ ہوتا کہ خندق میں ہمارے بندے ہوتے، وہ اگر سامنے آتے لڑتے تو ہم نیچے سے ہی اس کو کاٹ کے رکھ دیتے، اور اگر وہ کودنا چاہتے تو پھر نیچے سے ہی حملہ کر کے اس کو مار دیتے۔ آپ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا تو آپ نے اسی مشورے پر عمل کیا، جنگ خندق ہوئی، نام ہی اس کا یہی پڑا۔ تو جو صاحب مشورہ ہے اس سے مشورہ کرنا ہے، جو اہل ہے اس سے مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما ندیم من استشارہ، جو مشورہ کر لیتا ہے کسی اہم ایشو میں، وہ کرنے کے بعد پھر اگر کچھ کام کرے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوتی، چاہے وہ اس کے حق میں ہو یا نہ ہو۔ کم از کم وہ یہ ضرور سوچتا ہے بھئی میں نے اپنی عقل پہ اعتماد نہیں کیا تھا بلکہ سب سے مشورہ کیا تھا، اب جو ہونا تھا ہو گیا، ٹھیک ہے۔
تو اسی مشورہ کی بنیاد پہ ہمارے علماء نے ایک مجلس کا نام لیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے کہ وہ مل کے اپنے معاملات کا مشورہ کیا کریں. تو اس کو مجلس شورا کہتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے نا، مسلمانوں کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں صاحب مشورہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کے اپنے اپنے علاقوں کے جو مسائل ہیں ان کا بھی ذکر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی دینی ترقی جو ہے اس کے لیے آپس میں مشورہ کریں. تو یہ صاحب مشورہ لوگ ہوں، انگوٹھا چھاپ نہ ہو، وہ اتنا یاد رکھیے. یعنی جس کو انگوٹھے بس یہ لگانا آتا ہے، باقی کچھ پتہ نہیں، مشورہ ہی نہیں دے سکتا، بول ہی نہیں سکتا، تو ایسے لوگوں کو اس مشورے میں شامل نہیں کرنا. جو ذہین ہوں، سمجھدار ہوں، اپنے فیلڈ کے ماہر ہوں، جو جانتے ہوں، ٹھیک ہے. یہ ہماری اسلام نے اسی کو جمہوریت کہا ہے، اور شورا میں ہی سب کچھ رکھ دیا ہے. عام بندے جو ہیں ان سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا. اب ریڈی والے سے بندہ کیا مشورہ کرے کہ بھئی تم بتاؤ اس شہر کو ہم کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں. ایک سبزی فروش والے سے بندہ کیا مشورہ کرے کہ تم بتاؤ کہ یہ جو مارکیٹ ہے تمہاری، یہ اس مارکیٹ کو، اس میں مزید پھل ہم کیسے لا سکتے ہیں، کہاں سے لا سکتے ہیں. وہ تو خود بیچارہ ریڈی والا ہے، وہ جا کے خریدتا ہے پھل اور لے آتا ہے اور اس کے بعد بیچتا ہے اس کو. یہ ویلیو نہیں ہے، صاحب مشورہ کی ویلیو ہے. سمجھ آئیے نا. اس لیے صاحب مشورہ کا مشورہ جو ہے وہ 2,00,000 بندے بھی اگر اس کے سامنے ان پڑھ ہوں، جن کا دماغ کام نہیں کرتا اور مشورہ نہیں دے سکتے، ایک صاحب مشورہ بندہ جو ہے وہ ان 2,00,000 سے زیادہ وزن مسلمان سوسائٹی میں رکھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صاحب مشورہ ہو اور اس کے مقابلے میں ایک بالکل ہی ڈل ہو. ان دونوں کو ہم برابر کر دیں کہ اس کا بھی ایک ووٹ ہے اور اس کا بھی ایک ووٹ ہے. ایسے 2 بندے اکٹھے ہو کے ووٹ دے دیں اور یہ اکیلا ووٹ دے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. ویلیو اس کی ہوگی جو بالکل ہی گئے گزرے لوگ ہوں گے جنہوں نے ووٹ دیا ہوگا. ایسی جمہوریت جو ہے اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا. حقیقت تو یہی ہے. پڑھے لکھو لوگ، سمجھدار لوگ اگر کوئی مشورہ دیتے ہیں، اپنی رائے دے دیتے ہیں تو وہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے نا. جو بڑے بن جاتے ہیں نا انہی کے ووٹ لے کے، وہ بھی جب مشورہ کرتے ہیں تو ان سے نہیں کرتے جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، بلکہ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ بھیڑ بکریاں. ان کو ہانکو، ان کو ہانک دو. یعنی ادھر جمہوریت ہوتی ہے اور ادھر یہ حال ہوتا ہے. لیکن صاحب مشورہ کو مقام دیا جاتا ہے، اس کو نہ صرف ریسپیکٹ دی جاتی ہے بلکہ اپنے قریب بلایا جاتا ہے. سب کے سامنے وہ مشورہ دیتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے اور اس کو ایک قابل سمجھا جاتا ہے کہ اس کو ویلیو دی جائے. تو وشاورہم فی الامر، تو مشورہ کیجیے اللہ کے رسول ان سے معاملہ میں. معاملے کون کون سے ہیں؟ یہ معاملے بہت سے ہیں. یعنی ایسے معاملے جن کا امیر محتاج ہے، ضرورت مند ہے کہ بھئی میں اس کا حل کہاں سے تلاش کروں. شریعت کی کوئی نص نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں اس کا حل ہے، نہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی حدیث پاک میں اس کا حل کوئی بتایا ہے. تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں ایسے معاملات کو چلاؤں لیکن بہترین انداز سے. تو یہ معاملے کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ اس کی ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں. ایڈمنسٹریشن کی، مثلا مثال کے طور پر دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جائے. ہمارے ملک میں فرقہ واریت ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ایڈمنسٹریشن کے ہیں. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خود بیٹھ کے، یا جو ملک کا حکمران ہے وہ اس ایڈمنسٹریٹر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کے بارے میں ان سے مشورہ کرے، اور جب مشورہ مل جائے تو پھر کیا کرے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں
یعنی مشورہ لے لیں سب کے، اور مشورہ لینے کے بعد جس بات پہ آپ کا دل ٹک جائے کہ یہی کام درست ہے، یہی مشورہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کو کرنے کا آپ پختہ ارادہ کر لیں، تو فتوکل علی اللہ، تو پھر توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر، پھر بسم اللہ کر کے قدم رکھیے اور کام شروع کر دیجیے۔ دیکھ لیں اللہ کا رسول، اس کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ مشورہ کیجیے، اور مشورہ کرنے کے بعد اب یہ بات بھی پتہ چلی کہ وقت کا جو حکمران ہے وہ سب سے مشورہ لے گا، لیکن آخری فیصلہ اس کا ہوگا۔ یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ، کیونکہ سب مشورے آ گئے، اب اس کا دل تو کسی پر ٹکنا چاہیے نا، تو اس کا آخری فیصلہ ہوگا، وہ مانا جائے گا، وہ سب کو ماننا پڑے گا۔ پھر جب مان لیا جائے تب بھی حکمران ہو یا کوئی ایڈمنسٹریٹر ہو، وہ کیا کرے؟ وہ اپنی اس صلاحیت پر خوش نہ ہو کہ میں نے سب سے مشورہ کر لیا ہے اور اب میں یہ کام کروں گا تو لہذا یہ کام ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اس موقع پر بھی فتوکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے توکل کرنے والوں سے، جن کو اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی صلاحیت پر فخر نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ توکل اللہ پہ کرتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ ہے نا ایمان کی مضبوطی کی بات، کہ کس طرح ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہی ہے عام طور پر، ہم 10 بندے بیٹھتے ہیں آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد جب ایک رائے بنتی ہے تو پھر اس کے بعد یہی ہے، جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی چال کو دیکھیں، اس کی گفتگو کو دیکھیں، بڑا اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، چالاک سمجھتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، بڑی زبردست ہم نے پالیسی بنا لی ہے، لیکن قدم رکھتا ہے پہلے قدم پر یہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو توکل اللہ پہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ نے سمجھایا ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے قوم تمہاری اللہ تعالی، تو لا نہیں، غالبا کوئی غلبہ پانے والا، لکم تم پر، وَإِن اور اگر یخذل وہ چھوڑ دے قوم تمہیں، فمن تو کون ہے، ذَلَّذِی وہ جو، ینصر مدد کرے قوم تمہاری، من بعدہ بعد اس کے، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی، فل بس چاہیے کہ یتوکل توکل کریں، المؤمنون اہل ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو اتنا یقین رکھو پھر تم پر کوئی بھی غلبہ نہیں پا سکتا، چاہے کتنی بڑی سپر طاقت ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی اس کے پاس جدید ترین ہتھیار ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ یہ طے کر لے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے تو اس کا یہ فیصلہ ویسا ہی ہو کر رہے گا، اس کو چیلنج کرنے والا یا اس کو مغلوب کرنے والا کوئی بھی دنیا میں مائی کا لال نہیں ہوگا۔ یہ ایمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے فیصلے کے آگے سب مغلوب ہیں، سب مجبور ہیں کہ بس اللہ کا یہ فیصلہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی وہ کر لیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کی مدد آ کے رہے گی۔ وَإِن اور اگر یخذلکم وہ چھوڑ دے تمہیں، یعنی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے ہی کر دے، ٹھیک ہے جی تمہارا دل جو چاہتا ہے کرو، جو تدبیر تمہارے دل میں آتی ہے کرو، بس وہ یہ کہ تم کرو اور اپنی مدد سے ہاتھ اٹھا لے کہ میں مدد نہیں کروں گا، تو تم اپنی جتنی بھی تدبیریں کر لو، جتنی بھی پالیسیاں بنا لو، جتنے بھی انتظامات کرنے ہیں وہ کر لو،
تو فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو پھر کون ہے وہ جو مدد کرے گا تمہاری بعد اس کے؟ کون پھر تمہاری مدد کرے گا؟ کیا تمہارے ہتھیار، تمہاری صلاحیت، تمہاری فورسز؟ نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا تھا کہ جب آپ نے ان کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھایا سواری پہ، تو آپ نے فرمایا یا غلام، او لڑکے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرنا۔ یہ ساری لمبی گفتگو میں آپ نے یہ فرمایا تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اگر ساری کی ساری مخلوق مل کے تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نے یہ طے کر لیا کہ اس نے تمہاری مدد کرنی ہے، تو سارے مل کے تمہارا ایک بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ اگر یہ طے کر لے کہ میں نے تمہاری مدد کرنی ہے، تمہیں نفع پہنچانا ہے، تو کوئی بھی دنیا کا فرد یا ساری قوتیں مل جائیں تمہیں معمولی سا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ بچپن میں ہی اس ایمان کو راسخ کیا اللہ تعالیٰ نے بچے کے دل میں، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، 6-7 سال کے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں سواری پہ۔ آپ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، بچے کو ساتھ بیٹھا لیا، لیکن یہ نہیں کیا بچہ اب میں اس سے کیا باتیں کروں۔ اس کو موقع غنیمت سمجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو نصیحتیں کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ ایسی باتیں تھیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیکھیں اور بڑے ہو کے لوگوں کو بتائیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں ہی انہوں نے ایسی باتوں کو اپنے اندر راسخ کر لیا تھا۔ پھر فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کیا کریں ایمان والے، بس، کیونکہ ایمان ہی ابھارتا ہے بندے کو۔ ایمان بالغیب ہے نا، کہ کل کیا ہونا ہے، کل کیا ہونا ہے اس پر اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، اپنے علم اور اپنی صلاحیت پر نہ ہو، اپنی عقل پر نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں توکل۔ تو ایمان والا جو ہے وہ آئندہ کے لمحات کے بارے میں اللہ پر ہی توکل کرتا ہے، اللہ پر اعتماد کرتا ہے، کسی اور پر اعتماد نہیں کرتا وہ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ ان یغل، کہ وہ خیانت کرے، ومن، اور جو بھی یغلل، خیانت کرے گا، یأتی، وہ لے آئے گا، بما، اس کو جو غلہ، اس نے خیانت کی، یوم القیامہ، دن قیامت کے، ثم، پھر، توفا، پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم، اور وہ، لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان ہے، اس ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف ہم اللہ کے رسول کو نبی مان لیں یا رسول مان لیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو ماننی پڑتی ہیں۔ پہلی بات یہ ماننی پڑتی ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، سچ کہتا ہے، سچ بولتا ہے، تو سچ کو انسان قبول کرتا ہے۔ پھر بندہ رسول کو یا نبی کو اس وقت بھی مانتا ہے کہ اس کے پہلو میں یہ خوبی بھی ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اللہ کی طرح نہیں۔ وقت دنیا میں ہم انسانوں کے اندر جو عیب ہیں، غلطیاں ہیں، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، بے عزتیاں کرنا، ماں باپ کا احترام نہ کرنا، چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرنا، بد اخلاق ہونا، یہ بے عیب ہیں، عیب۔ نبی ان عیوب سے پاک ہوتا ہے،
پھر نبی پر ایمان لانے میں ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اب پوری انسانیت میں سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہے. اس کی تعظیم کرنا اور اس کی مدد کرنا میرا فرض ہے. یہ عظیم انسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، رسالت کا، اور ہمارے پاس بھیجا ان کو. تو یہ پہلو روشن رہیں نبی پر یا رسول پر ایمان لاتے وقت. اب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں اور درے سے جو لوگ اترتے ہیں کہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی جائیں مال غنیمت اکٹھا کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں نہ ملے. اتنی سی بات دل میں آئی، چھوڑا، آ گئے اور شکست کھا لی. اللہ تعالیٰ نے اس خیال کی بھی اصلاح فرمائی ہے کہ تم درے کو چھوڑ کے اس خیال سے بھاگے تھے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، جو مال ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو لے لیں، پتہ نہیں بعد میں ہمیں ملتا ہے کہ نہیں. تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور فرمایا، بلکہ سمجھایا. اس موقع پہ تو نہیں، بہرحال ایک آیت ہے تو اکٹھی نازل ہوئی ہیں، لیکن ایک ایک شے کو اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیا اور اس کی اصلاح کی ہے. وہ یوں کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک قائد کے تمہارے درمیان موجود ہیں اور وہ تمہارے درمیان ہو کے تم اس خدشے سے اس جگہ کو چھوڑ کے آئے ہو کہ ہم مال اکٹھا کر لیں، کیا اللہ کے رسول تمہیں تمہارا حصہ نہ دیتے کہ تم نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے؟ اس خیال سے تم دوڑے ہو کہ بس جو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ اکٹھا کر لیں، شاید بعد میں حصہ ہمیں نہ ملے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول تمہیں حصہ نہ دیں؟ اتنی بات سمجھائیے. اگر کوئی حصہ نہ دیتے رسول تو یہ کیا ہوتا؟ یہ خیانت ہوتی. تو غل اصل میں کہتے ہیں دل کی کدورت کو، بغض کو. اور اس طرح غل اس مال کی چوری کو بھی کہتے ہیں جو مشترکہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مثال کے طور پر قوم کا مال ہے، بیت المال میں پڑا ہے، اس سے کوئی افسر وہاں سے تھوڑی سی شے اٹھا لیتا ہے، جیب میں ڈالی، گھر آ گیا. یہ مشترکہ مال ہے. کس کی اجازت سے بندہ اٹھا سکتا ہے؟ سب کی اجازت سے، اور سب اجازت دیں گے نہیں، اور نہ اس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ سب سے پوچھے. تو جو قوم کا مشترکہ مال ہو، اس مال میں سے تھوڑی سی شے انسان اٹھا کے جیب میں ڈال کے گھر لے جائے، اس کو کہتے ہیں غل. کیا نبی ایسا کام کر سکتا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھائی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ وہ خیانت کرے. جو خائن ہو اس کو نبی بنایا جا سکتا ہے یا اس کی نبوت تسلیم کی جا سکتی ہے؟ نہیں. تم سوچو تم نے کس کی نبوت تسلیم کی ہے اور کس بنیاد پہ کی ہے. پھر یہ کیوں سوچ آئی کہ پتہ نہیں بعد میں حصہ ملے نہ ملے. دیکھا نا، چھوٹی سی ایسے پھسلن ہے، معمولی سی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ اصلاح فرما رہا ہے کہ یہ سوچ ہی نہیں آنی چاہیے تھی نبی کے بارے میں. وہ بڑی عظیم ہستی ہوتی ہے، بڑا با اخلاق انسان ہوتا ہے، بڑا امین ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہوتا ہے دل سے. لیکن اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ تمہیں شاید حصہ نہ دے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور نبی کے لیے تو مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ مومنوں کے مال میں یا مشترکہ مال میں کوئی تھوڑی بہت خیانت کرے، یعنی حقدار کو اس کا حق نہ دے.
یہ نہیں، غل کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال اپنے پاس رکھ لیا یا رکھ لیں گے، نہ، آپ نہیں رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ بھی کی ہے. یہی اسی موقع پہ جب مسلمان واپس آ رہے ہیں تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مدعم نام کا غلام تھا، وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بطور خادم کے دے دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کرے گا. آپ واپس آ رہے ہیں، اس نے آپ کی سواری پکڑی ہوئی ہے، کہیں سے اندھا تیر آیا، اس کو لگا اور وہ گرا، مر گیا. تو وہاں جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو سیدھا جنت میں گیا. آپ نے فرمایا مت کہو جنت میں گیا. اس شخص نے مسلمانوں کے مال سے ایک چھوٹی سی چادر چوری کر لی تھی، اور جس کا یہ اس وقت مالک ہے، اب اس تیر کے آنے کے بعد اور مرنے کے بعد یہ بندہ اس چادر کی آگ میں لپٹا ہوا ہے. یا آپ فرماتے ہیں اس چادر کی جو آگ تھی اس میں وہ لپٹا ہوا ہے. کیا ہے چادر کی کیا قیمت تھی؟ آپ نے جب اتنی بات فرمائی تو انہی صحابہ میں ایک صاحب تھوڑی دیر کے بعد آئے اور انہوں نے 2 تسمے لا کے رکھ دیے آپ کے سامنے. عرض کی اللہ کے رسول یہ بھی مال غنیمت کا ہے. آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ رکھتے اور یہ تمہارے قبضے میں ہوتے تو کل کو یہ آگ جہنم کی آگ بن کے تمہارے پاؤں کے جوتے پہ ہوتے اور تم اسی میں جل رہے ہوتے. سوچیے قوم کا مال کتنی بڑی امانت ہے، کتنی بڑی امانت ہے. ایک صحابی تھے ابن العتبیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کو بنایا کیا؟ عامل بنایا. عامل کہ تم جاؤ فلاں قبیلے والوں کے پاس، ان سے زکوٰۃ لے کے آؤ. اور رخصت کرتے وقت آپ نے نصیحت بھی فرمائی کہ دھیان کرنا جو ان کا بہترین مال ہے وہ بطور زکوٰۃ کے نہ لینا بلکہ درمیانہ مال لینا. تو یہ ٹریول کر کے وہاں گئے اس قبیلے میں، تو انہوں نے اپنے مال دکھائے، جانور وغیرہ جو بھی تھے، تو انہوں نے کہا بھئی ان چیزوں کی اتنی زکوٰۃ ہے. تو خیر انہیں علیحدہ کر دی اور درمیانہ لے لی. اب لینے کے بعد وہ جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو قبیلہ والوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، نیک آدمی ہیں، وہاں سے آئے ہیں، تو ہم ان کو تھوڑا سی گفٹ دے دیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے کچھ پیسے چیزیں اکٹھی کر کے نا گٹھڑی بنا دی ایک اچھی خاصی، اور ان کے حوالے کی یہ آپ کے لیے. وہ لے کے آ گئے. ان کی خواہش نہیں تھی، نہ انہوں نے مانگی تھی، لیکن انہوں نے وہ گٹھڑی لی اور جب مسجد میں آئے تو مال جو زکوٰۃ کا مال تھا وہ آپ کے سامنے رکھا اور اپنی گٹھڑی ذرا ایک طرف رکھ دی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، اتنی اکٹھی ہوئی ہے اور جانور باہر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ گفٹس ہیں جو انہوں نے مجھے دی ہیں. آپ نے فرمایا ہلا جلست فی بیت امک، میں دیکھتا تم اپنی ماں کے گھر بیٹھتے تو لوگ تمہیں تحفے دیتے. میں نے تمہیں پوزیشن دی ہے، اس پوزیشنز کا استعمال یوں نہیں ہو سکتا. یہ کوئی گفٹ نہیں ہے، ان سب کو اسی مال میں پھینکو، چلو ڈالو اس میں. منع کر دیا آپ نے. آپ سوچیں جہاں بندے کے پاس پوزیشن ہو، پوزیشن لے کے بیٹھا ہو اور لوگ اس کو آ کے گفٹ دیں تو کیا ہوگا؟ ہر بندہ یہ چاہے گا کہ پوزیشن مجھے بھی مل جائے. یہاں تو بڑے گفٹس ملتے ہیں، یہاں تو میں لوگوں کی فائلیں میرے پاس ہوتی ہیں، میں نے سائن ہی کرنا ہوتے ہیں، اور سائن کرنے سے پہلے اگر میرے گھر کوئی آ کے کوئی ایک دروازہ کھٹکھٹا کے 2-4 ٹوکرے دے جاتا ہے یا کوئی اور گفٹس دے جاتا ہے یا مجھے دفتر میں آ کے کوئی چیک دے جاتا ہے، وہ کہے یہ جو گفٹ ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گفٹ ہے. آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ گفٹ نہیں ہے،
میں اس لیے کہا آپ نے ہلّا جلست فی بیت امک، تم اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھے؟ کوئی بندہ بغیر پوزیشن پہ گھر میں بیٹھا ہو تو کیا اس کو لوگ گفٹ دیتے ہیں؟ یا ریٹائر ہو کے واپس آ جائے گا، کیا اس کو لوگ گفٹ دیں گے؟ یہ تو برائبری ہے، رشوت ہے جو دی جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں نا، یہ کام نہیں چلے گا۔ یہاں یہ حالات ہیں، اتنا احتیاط، اتنی احتیاط کہ بندہ لوگوں قوم کا مال جو ہے وہ تو الگ، جو اس پوزیشن میں بیٹھا ہے وہ بھی، اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کے لوگوں سے گفٹ وصول کرے۔ یہ غلط ہے، منع کیا آپ نے۔ آج ہمارے یہیں چل رہا ہے، یعنی جاب جو ہے آپ دیکھیں کتنے کی ہوگی، کتنی ہوگی، تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 1 لاکھ، 3 لاکھ اتنی مل جاتی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 4 لاکھ مل جاتی ہوگی۔ مگر جو بندہ تھوڑی سی یعنی گریڈ کا ہے، 17-18 گریڈ کا بندہ، وہ اگر حکومت سے 1-1.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، لیکن جب وہ دعوتیں کرتا ہے تو وہاں لاکھوں نہیں، 5 سٹار ہوٹل میں 2-2 3-3 ہزار لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کو خوب کھلاتا ہے۔ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون دے رہا ہے پیسے؟ یہ چیک ہونا چاہیے، چیک۔ نبی علیہ السلام نے چیک رکھا ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے احتساب کا شعبہ جو ہے محتسب اعلیٰ کا، یہ بہت اچھا ہے۔ نیب کا شعبہ بھی بہت اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ دیانتدار لوگ وہاں بیٹھیں اور انتہائی دیانتداری سے لوگوں کے پاس آئی ہوئی جو رقم ہے اس پر نظر رکھیں۔ یہ کہاں سے آتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ تمہاری پوزیشن تو ایسی ہے نہیں، تنخواہ ایسی ہے نہیں، لیکن اتنا پیسہ تم کہاں سے لاتے ہو؟ بتاؤ۔ رشوت جب چل جائے نا تو قانون وہاں پھر کام نہیں کرتا، حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے باہر کے لوگ جو باہر کی کمپنیاں آتی ہیں، کوئی بھی ڈی جی ہو یا سی ای او ہو، اس کو آ کے بس ایک چیک دے دیتے ہیں کہ آپ ہماری ایک چیز اپروو کر دیں، اور پھر اس کے بعد بس ٹھیک ہے، آپ کی اپروول سے ہم اس چیز کو لانچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بس یہ چیک کیا چھوٹا سا، وہ چیک کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک فائل ہوتی ہے چھوٹی سی، وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک پوری کوٹھی، اس کے نام اور اس کی چابی اس میں لے لیجیے آپ۔ لوگ ایسے راتوں رات امیر جو بن رہے ہیں، کوئی اسی طرح تو نہیں بن رہے، کوئی خون پسینے کی محنت کرتے ہوں، کمائی ہو ان کی، ایسا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور کے برابر بھی اگر خیانت کرتے ہو تو یاد رکھو یہ دوزخ میں لے جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، آدھی کھجور کو بھی معمولی نہ سمجھنا، وہ بھی تمہیں دوزخ کی آگ میں لے جا سکتی ہے، اس سے بچو۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ جو ٹرینڈ ہے نا عام، ہم کہیں گئے کسی دفتر میں یا بابا کے دفتر میں گئے یا کہیں بھی، تو وہاں گئے، انہوں نے جو کچھ لکھا لکھوایا تو چیزیں اٹھائیں، کچھ جیب میں ڈالیں، کچھ بیگ میں ڈالیں، گھر لے آئے۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ نہیں، یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ قوم کا مال ہے، یہ کمپنی کا مال ہے۔ میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھا کہ یہ چیزیں میں اٹھا کے اپنے گھر، میرے بچے بھی اس کا استعمال کریں یا میں اٹھا کے گھر لے جاؤں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو دیکھیے کام میں برکتیں نظر آئیں گی۔ اور اگر ہر بندہ اپنے لیے جواز پیدا کر لے کہ کوئی بات نہیں یار، تھوڑی سی تو چیز ہے نا، 2-4 پین ہیں، 8-10 کاغذ ہیں نا جو میں نے اٹھا لیے ہیں، 5-6 فائلیں ہیں جو میں نے لے لی ہیں، مجھے بھی گھر ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کر لے۔ تو وہ سوچیے ہر بندہ اگر یہ کرتا جائے تو ہزاروں بندے روزانہ یہ 8-10 فائلیں ہی اٹھا لیں تو سوچیے قوم کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو نبی کو تاکید کی ہے، نبی کو، کہ نبی معمولی سی خیانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کر سکے۔ اور پھر وَمَن يَغْلُلْ، جو بھی خیانت کرے گا، جتنا مال اس نے لوٹا ہوگا،
جتنا بھی چیزیں اس نے اٹھائی ہوں گی اور اپنی پراپرٹی بنائی ہوگی مشترکہ مال میں سے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ بس اس نے دنیا میں استعمال کر لیا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، بلکہ یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے روز اس ساری بددیانتی کو وہ لے کے اپنی کمر کے اوپر بوجھ لاد کے، یہ گناہوں کا بوجھ وہ لے کے میدان محشر میں آئے گا، اور اس پر وہ سب گناہ سوار ہوں گے۔ وہ لوٹا ہوا مال، وہ قوم کا مال، وہ خیانت سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اللہ نے نہیں چھوڑنا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر یہی مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا، ڈسے گا اس کو۔ ثم توفا، پھر پورا دیا جائے گا خائن کو، جو بھی اس نے لوٹ مار کی ہوگی، بددیانتی کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، اس کا بدلہ اس کو پورا دیا جائے گا۔ کل نفس ما کسبت، ہر نفس کو جو بھی اس نے کمایا ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، کوئی ظلم نہیں ہوگا اس پہ۔ تو اس میں دونوں کی بات کر دی، خائن جو خیانت کر کے آیا ہے اس کو بھی اس کے عمل کا پورا بدلہ، خیانت کا پورا بدلہ اور سزا دی جائے گی، کمی نہیں کی جائے گی۔ اور کوئی اگر نیک بندہ نیکیاں کر کے آیا ہے تو اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور اس کی نیکیوں میں کوئی برائی نہیں ڈالی جائے گی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے رضوان اللہ کی رضا کی، کمن، مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے جو باء پلٹے، بسخط، ساتھ ناراضگی کے، من اللہ کی طرف سے، ومأواہ، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا ہے کہ ایک شخص وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد ایسا عمل کرنا ہے جس سے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو، وہ شخص، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کا مقصد صرف زندگی کا یہی ہے کہ میں ہر وہ کام کروں جو اپنی خواہش کی پورا کرنے کے ہوتے ہیں، اور میں اللہ کو بیچ میں نہیں لاتا، نہ اس کی رضا چاہتا ہوں۔ تو اب ان دونوں کا مقابلہ کرتے اللہ نے فرمایا، کیا بھلا وہ جو پیروی کرے اللہ کی رضا کی، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو پلٹے ساتھ ناراضگی کے اللہ کی طرف سے، یعنی اس کی ایک حرکت پہ اللہ ناراض ہو رہا ہو اور دوسرے کی ایک حرکت پہ اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہو؟ کیا یہ دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہیں یا انسانوں کی نظر میں برابر ہیں؟ یہ شخص جو ایک حرکت کرتا ہے اللہ کو ناراض کرتا ہے، یہ تو پھر جہاں ناراضگی مول لیتا ہے وہاں ومأواہ جہنم، اس کا جہنم ٹھکانہ ہے، وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ ہم درجات، وہ درجات مختلف درجوں میں ہیں، عند اللہ کے نزدیک، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، اس کو جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انسانوں کے مختلف درجے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، آخرت میں بھی جو نیک ہیں، جن کی زندگی کا مقصد میں ایک عمل کا مقصد رضائے الہی کا حصول تھا اور وہ اسی میں لگے رہے، تو ان کا درجہ ظاہر ہے بہت ہی مختلف ہے ان لوگوں کے درجے سے جن کا ایک عمل اللہ کو ناراض کرتا رہا۔ اس لیے ہم سب کو اکٹھا نہیں کر سکتے، اور اللہ بصیر بما یعملون، جو انسان عمل کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق، منّا، احسان کیا، اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ، جب، بعث، اس نے بھیجا، فیہم، انہی میں، رسولاً، ایک رسول، من انفسہم، ان کے نفسوں میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، علیہم، ان پر، آیاتی ہی، آیات اس کی، ویزکیہم، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم، اور وہ سکھاتا ہے انہیں، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت،
وَإِن اور بے شک، یہاں ان کا مطلب بے شک ہے، وَإِن اور بے شک، کانو تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، لفی البتہ، فی ضلال گمراہی میں، مبین کھلی واضح۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حالات تھے تمہارے، اب دیکھو میں کس طرح تمہاری اصلاح کرتا جاتا ہوں اور تم میں کیسا نبی میں نے بھیجا ہے۔ یہ ہے وہ احسان جو میں نے اہل ایمان پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا احسان جتاتا ہے اہل ایمان پر، اور مومن اس کو مانتے ہیں کہ واقعی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر سے ایک رسول کو ہمارے لیے بھیجا، کہ وہ انسان بھی ہے اور ہمارے اندر سے بھی ہے۔ اذ بعث فیہم، جب اس نے اٹھایا یا بھیجا، فیہم انہی میں قدر، یعنی انہی کے اندر، انہی کی قوم کا وہ فرد تھا، انہی کے قبیلے کا وہ قبیلہ بھی رکھتا تھا، اپنی قوم کا بھی تھا، رسولاً ایک رسول، من انفسہم ان کے نفسوں میں سے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح وہ دوسروں کے حسب نسب کو جانتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسب اور نسب کو بھی جانتے ہیں۔ جس طرح وہ دوسروں کے حالات کو جانتے ہیں، کب پیدا ہوا، کیسا بچپن تھا، کیسی جوانی تھی، اسی طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر اسی طرح وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں، حسب اور نسب میں سب سے اعلیٰ ہیں، بڑا زبردست خاندان ہے، اس خاندان کے یہ سپوت ہیں۔ تو یہ سب چیزیں وہ جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرد کو، جو بشر تھا، جس کو رسول بنایا، انہی کے اندر کھڑا کیا تاکہ وہ کل کو اس کا انکار نہ کر سکیں۔ تم تو اجنبی ہو، یا اس کو اہمیت نہ دیں، یار تم ہمارے قریش میں ہو ہی نہیں، تم تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ پھر اس نبی کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات اس کی۔ یہاں کیا ہے، قرآن مجید کے الفاظ اور معانی کو اللہ کا رسول اہل ایمان کو سکھاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا، یتلو علیہم آیاتی، یعنی اس طرح الفاظ کو سکھاتا ہے کہ لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، کیسا اس کا نطق ہے، کس طرح اس کی قرأت ہے ترتیل کے ساتھ، اسی طرح اس کے مفہوم کو بھی سکھاتا ہے، اور وہ اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے قول کے ذریعے عمل کرتا جاتا ہے۔ قرآن کی عملی تفسیر اللہ کے رسول کی ذات میں انہیں نظر آ جاتی ہے۔ آپ جو ارشاد فرماتے جاتے ہیں، صحابہ سنتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی فلاں جو آیت ہے اس کا مفہوم اللہ کے رسول نے یوں بیان کر دیا ہے۔ یہ ہے یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ اللہ کے رسول لفظ اور معنی دونوں صحابہ کرام کو سکھاتے ہیں، اہل ایمان کو سکھاتے ہیں۔ پھر آیات کا مطلب یہ کونی آیات بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے، کہ میں نے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، انسان، پتہ نہیں کیا کچھ، نباتات، کھجوریں، درخت، سیب، انار، جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو پیدا کیا ہے، پھول، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کونی آیات، کہ اللہ کہتا ہے کون ہو جا، وہ ہو گئی۔ اللہ کا رسول ان آیات کو پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور وہ مسلمان اثر لیتے ہیں، اہل ایمان، کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہستی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پاک کرتا ہے انہیں۔ کیا مطلب؟ اسلام سے پہلے ان کے اندر گناہ تھے، رذیل قسم کی حرکتیں تھیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے برے اخلاق تھے، بڑے برے طور طریقے تھے۔ رسول نے آ کے ان تمام برائیوں کو ان کے اندر سے نکال دیا اور ان کو پاک کر دیا، ایک اللہ کی محبت، اس کی اطاعت اور اسی کا بھرپور عقیدہ وہ گاڑ دیا، جس سے وہ اندر سے پاک ہو گئے۔
یہ رسول کا کام ہوتا ہے، کسی اور کا کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی کا تزکیہ کرے۔ قرآن کی آیات اور رسول کے عمل کے ذریعے سے آج لوگوں کا تزکیہ ہو سکتا ہے۔ ورنہ بندہ اپنے آپ کو پیور بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرے، یہ خود بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پیور سمجھے یا رسول اللہ کے علاوہ کسی کو پیور بنائے، کیونکہ ان سب کو ضرورت ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اور قرآن کی تعلیمات کی، تب جا کے وہ ان پر عمل کر کے اپنے آپ کو کچھ پاک صاف کر سکتے ہیں۔ ورنہ دل کے اندر جو خباثت بیٹھی، یہ کفر کی، نفاق کی، شرک کی، بندہ اگر مانے ہی نہ قرآن کو نہ رسول کو، تو یہ خباثت، یہ ناپاکی اندر بیٹھی رہے گی، بندہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے انہیں کتاب۔ یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ مراد یہ کہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مختلف علوم ہیں۔ ادھر آیات کی بات فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، اور ادھر یعلمہم الکتاب۔ تو قرآن کے اندر آیات کا علم ہے، اور آیات ایک نہیں، بے شمار علوم ہیں۔ تو قرآن مجید علم کا مرکز ہے، منبع ہے۔ تو اس منبع کو پہلے سیکھنا ہے۔ پہلا سورس علم کا اور بے شمار علوم کا وہ کتاب ہے، الکتاب، قرآن مجید۔ پھر دوسرا سورس کیا ہے؟ والحکمہ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو حکمت۔ یہاں حکمت سے کیا مراد ہے؟ سنت، جو قرآن کی مانند ہے۔ حکمت، اس کا معنی پہلے ہی بتا چکا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہی ہے، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اعتبار سے بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک تو قریشی ہیں، پہلی بات، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو خاندان ہے، اسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، خالص عرب ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان تھی، اور اتنی پختہ تھی، اتنی پختہ، خالص عربی بولتے تھے۔ اور جتنے بھی آپ کے دور کے علماء اور فقہاء تھے، ان سب سے بڑھ کر عربی دان یہی تھے۔ ہزاروں اشعار ان کو یاد تھے، ذہین بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں حکمت سے مراد کیا ہے؟ سنت رسول، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کتاب کی تعلیم کا حکم دیا ہے، اس طرح حکمت کی تعلیم کا بھی حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بس یہ دو چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو کہا گیا ہو یہ حکمت ہے، کیونکہ یہ دانائی جو پھوٹتی ہے وہ اللہ کے رسول سے پھوٹ سکتی ہے۔ آپ کی باتیں الہامی باتیں ہوتی تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان الا وحی یوحى، یہ نبی کبھی اپنی نفس کی خواہش کی بنیاد پہ نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے وہ وحی کے ذریعے بولتا ہے، جو اس پر وحی کی جاتی ہے۔ جب وحی کی جاتی ہے تب بولتا ہے، ورنہ نہیں بولتا۔ اور یہ بولنا دو طرح کا ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں لسان حال، لسان مقال، زبان حال، زبان مقال۔ ایک بندے کی حالت ہوتی ہے، فزیک، باڈی لینگویج، وہ کیا کہہ رہی ہے اس کو دیکھیے۔ رسول کی باڈی لینگویج کو دیکھیے، آپ کے عمل کو دیکھیے، وہ بھی کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اور آپ کی جو گفتگو ہے وہ کیا ہے؟ زبان مقال ہے، وہ بھی حکمت ہے۔ تو یہ سب وحی کے مطابق ہی آپ کرتے تھے، آپ کہتے تھے، اور اسی کا حکم ہمیں دیا گیا ہے۔ اور رسول خود اسی حکم کا پابند ہے کہ آپ نے لوگوں کو کتاب سکھانی ہے، کتاب کی تعلیم دینی ہے، اور حکمت کی تعلیم دینی ہے، تو آپ دیتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ
تھے وہ پہلے، اس سے پہلے البتہ گمراہی میں کھلی. یعنی اتنے فائدے اہل ایمان کو حاصل ہوئے کہ وہ ایسے انسان بن گئے. رسول نے جب ان کو یہ ساری تعلیم دی تو انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ وہ بہترین انسان بن گئے اور سب سے آگے نکل گئے. ورنہ دیکھا جائے تو پہلے رسول کی آمد سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہم رب کو کیسے پہچانیں. وہ رب کا نام تو لیتے تھے کہ رب کی پہچان نہیں تھی. رب کے راستے پہ چلنا چاہتے تھے مگر رب کے راستے کا علم نہیں تھا. تو مسلمان ہونے کے بعد یہ ساری خوبیاں ان میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیج کے ان کو یہ سارے راستے بھی دکھائے اور راستے پہ چلنا بھی سکھایا. کتنا بڑا احسان ہے. اولما اصابتکم مصیبہ، کیا بھلا جب پہنچی تمہیں ایک مصیبت، قد اصبتم تحقیق پہنچائی تم نے، مثلیہا اس سے دگنی، قلتم کہا تم نے، انا کہاں سے آئی، ہذا یہ، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، من عند انفسکم تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. اب غزوہ احد میں اتنی شہادتیں جو ہوئیں تو مسلمانوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ یہ کہاں سے آئی، یہ مصیبت، یہ شکست جو ہمیں ہوئی ہے، یہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایک مصیبت آئی ہے جبکہ تم اس سے دگنی اپنے دشمن کو پہنچا چکے ہو. 70 بندے ان کے قتل کیے، 70 بندوں کو قید بنایا، اور پھر اس کے بعد تمہارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول دوزخ میں. تمہارا تو اتنا نقصان ہی نہیں ہوا، فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے تمہیں. اب یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی، یہ قتل کیسے ہو گئے، ہزیمت کیسے آئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. تم نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تم آپس میں وہیں جھگڑنے لگ گئے، اور پھر اس کے بعد تمہیں مال غنیمت بڑا اچھا لگنے لگا، تم وہاں سے چلے تو یہ بھگتا تم نے پھر. تو اس لیے بجائے اس کے کہ کسی اور کو کچھ کہو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہرحال یہ قل تم انا ھذا کے جو الفاظ ہیں یہ کہاں سے آئی، اس کی اصلاح اللہ تعالی نے چاہیے. کہ آج کیسے چاہیے کہ اللہ نے ذکر بھی کر دیا اور سمجھایا کہ ایسی بدگمانی نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ اوپر ہر چیز کے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. تو پوری قدرت رکھتا ہے. اللہ کا فیصلہ یہی تھا بس. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ پہنچا تمہیں جس دن آمنے سامنے ہوئیں الجمعانی دو جماعتیں، فبإذن اللہ پس اللہ کے اذن سے تھا، ولیعلم المؤمنین اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو، ولیعلم الذین نافقوا اور تاکہ وہ جان لے ان کو جنہوں نے منافقت کی. اصل مسئلہ یہ کہ میدان جنگ میں جو بھی کچھ ہوا، تمہیں مسلمانوں جو بھی تکلیف آئی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، قضاء و قدر تھی. اس فیصلے امپلیمنٹ ہونا تھا، وہ ہو گیا. تو اب تمہیں کوئی شکوہ ہے؟ یہ وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہے. بعض اوقات ہمیں بھی ایسے دھچکے زندگی میں لگتے ہیں اور ہم پریشان، کہتے ہیں نا ہی واز شاکڈ، بالکل کھڑا ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ مسکرا رہا ہے، نہ رو رہا ہے، کچھ بھی نہیں. وہ جی کچھ ہو گیا اس کو. یہ حیرانی کا جو عالم ہوتا ہے نا انسان کی پریشانی کا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تقدیر کا فیصلہ بندہ اس کو مانے پہلے سے تو یہ بڑے بڑے لمحے جو آتے ہیں نا انسان ٹھیک رہتا ہے. تو یہاں وہ اصلاح فرمائی. پھر دوسری بات یہ تھی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا تھا کہ تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر کے وہ یہ جان لے کہ تم میں مومن کون ہے اور منافق کون. جو مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت پر ایمان رکھیں گے، قضاء و قدر کے فیصلے پہ، اور جو منافق ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ ایسا کیوں ہوا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اور کہا گیا انہیں آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کرو اللہ کے راستے میں، او ادفعوا یا دفاع کرو. ان منافقوں کو کہا گیا کہ بھئی آؤ، ہم جا رہے ہیں مدینہ سے نکل کے
تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آؤ اور اللہ کے دین کی مدافعت کرو، اللہ کی راہ میں لڑو، دین کی حمایت کرو۔ تو قالو، تو انہوں نے جواب میں کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے، قتالا، جنگ کرنا، لاتبعناکم، البتہ ضرور پیروی کرتے ہم تمہاری۔ یعنی ہمیں اگر واقعی پتہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے، یہ واقعی سیریس معاملہ ہے، تو ہم ضرور آپ کے ساتھ چلتے۔ لیکن یہ بس ایسی شوق ہے جو مسلمان پورا کرنا چاہتے ہیں، جبکہ انہیں پتہ تھا کہ کافر ایک دوسرے کے جذبے ابھار رہے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو مشتعل کر رہے ہیں، جوانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں، لڑائی کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، فورسز کو بنا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کوچ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کہا گیا آؤ، کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ لڑائی ہوگی، اگر واقعی لڑائی ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور چلتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم وہ للکفر یومئذ، کفر کے اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، بنسبت ایمان کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارا عذر جو ہے مجھے مطمئن نہیں کر سکتا اور نہ مسلمانوں کو مطمئن کر سکتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو مدینہ میں رہنا پسند کرتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ جب نکلنا پسند نہیں کرتے اور انکار کر رہے ہو، تو اصل بات یہ کہ تم ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہو، کفر کو زیادہ پسند کرتے ہو، ایمان کو اچھا نہیں سمجھتے، مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یقولون بافواہہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، یعنی یہ منافق خاص طور پر اپنے منہوں سے وہ باتیں کر رہے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں تھی ان کے دلوں میں۔ دل میں کچھ اور تھا، دل میں یہ خواہشیں تھیں کہ گئے کفر آئیں گے، ان کی تعداد کم ہوگی، یہ لڑیں گے، وہ ان کو ماریں گے، اور ان کے جو زور ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر مدینہ پہ ہمارا ایک کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر ہماری حکومت ہو جائے گی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے تھے۔ ہے نا دل کی باتیں، کس سے چھپا سکتے ہیں ہم؟ بہت سی باتیں ہم چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ جنہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، وقعدوا، اور وہ خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ منافق اپنے مسلمانوں کو، جو ان کے رشتہ دار تھے، بھائی تھے، ان کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے بھی اس وقت ہیں وقعدوا، خود جنگ میں نہیں گئے بلکہ گھر میں بیٹھے گئے، گھر میں بیٹھے رہے۔ دو برائیاں انہوں نے جمع کر لیں، ایک جنگ میں نہیں گئے، خود بیٹھ گئے، ایک تو یہ برائی، اور دوسری یہ کہ اب مسلمانوں کو کیا کہہ رہے ہیں، لو اطاعونا، اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے، ما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے، ہم تو پہلے ہی روک رہے تھے مت جاؤ۔ کوئی لڑائی ایسے لڑی جاتی ہے؟ ہمیں پہلے ہی پتا تھا۔ پہلے کہتے ہیں، جملہ دیکھیے نا ان کا، اگر ہم لڑائی لڑنا جانتے، اگر جانتے ہم لڑائی کو، یہ جملہ ہے، مراد یہ ہے کہ لڑائی لڑنا جانتے۔ جب مسلمان نکلے ہیں اور جب وہاں لڑائی لڑ گئے، سب کچھ ہو گیا، تو کہتے ہیں لڑائی لڑنا تو ہم جانتے تھے، ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا۔ ان کو کیا پتہ لڑائی کیا ہوتی ہے، لڑائی لڑنا کیا ہوتا ہے؟ یہ ذو معنی جملے بولتے ہیں یہ، اب بعد میں کمنٹس بھی دیتے ہیں۔ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو ما قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے۔ مراد یہ کہ انہوں نے ہمارا کہنا نہیں مانا، مارے گئے۔ ہم سیانے تھے، ہم بچ گئے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رسول کا کہنا مانا ہے تو مارے گئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ رسول کا کہنا مانا ہے تو مارے گئے ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانا تو بچ نہیں سکے۔ ہم زیادہ سیانے، اللہ کے رسول کم سیانے۔ نعوذ باللہ۔ قل، جواب میں اللہ نے فرمایا ان سے کہو، باتیں کرنا تو بڑی آسان ہیں، فادرؤوا، بس دور کرو، عن انفسکم الموت، اپنے نفسوں سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔
یعنی موت کی کیا قدرت تمہیں حاصل ہے؟ اگر تمہیں واقعی قدرت حاصل ہے، جس طرح ان کے بارے میں کہتے ہو اگر یہ یہاں ہوتے تو کبھی نہ مارے جاتے، تو بات یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں ہو، اپنے محلوں میں ہو، ذرا آنے والی موت کو تم اپنے آپ سے دور کر سکو تو کرو، میں دیکھتا ہوں تمہارے پاس کیا قدرت ہے۔ باتیں کرنا بڑی آسان ہیں، مگر ایسا ایمان قبول کرنا بڑا مشکل ہے منافقوں کے لیے۔ اس لیے مومن وہ ان باتوں پر کان نہیں دھرتا، بلکہ وہ اسی طرح جواب دیتا ہے جیسے قرآن مجید کہتا ہے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہہ دیجئے کہ دور کرو اپنے نفسوں سے موت کو۔ یہ کفر کی باتیں تم کرتے ہو، اتنا یقین ہے تمہارا کفر پر، تو آنے والی موت کو ذرا اپنے گھر کے اندر کمرے میں بیڈ کے اوپر جو آ جاتی ہے تمہیں، ذرا اس کو کہو نا چلی جاؤ، کنٹرول کر دکھاؤ نا، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو تم سچے نہیں ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑا محاذ ہے عجیب سا مسلمانوں کے اندر۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ملتے بھی ہیں مسلمانوں سے، دبے ہوئے بھی ہیں، مگر اندر سے مطمئن نہیں ہیں اسلام سے، نہ اللہ کے رسول سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہماری چلے، اللہ کے رسول کی نہ چلے، لوگ ہماری سنیں، کسی اور کی نہ سنیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر دور میں۔ تو بہرحال یہ سب اسباق ہیں ہم سب کے لیے کہ ایسے ماحول میں جہاں مسلمان مل جل کے رہتے ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس قسم کے وسوسے، شیطانی باتیں، اللہ پر عدم اعتماد کی، رسول کے بارے میں شک کرنے کی، وہ ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، مگر مسلمان ان واقعات کو پڑھ کے اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھتا ہے، وہ ان سے متاثر نہیں ہوتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ تعالی انزلہ ورسولہ